وہ اس وقت کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ چاروں طرف بڑی بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی اور ان اسکرین پر صرف ایک لڑکی کا چہرہ تھا۔ اس نے سگار اپنے لبوں میں دبایا ہوا تھا۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا۔ یہ کون ہے؟ کہاں رہتی؟ کس حال میں ہے؟ جی صاحب جی، میں نے اس بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی۔ یہ اکرام خانزادہ کی بیٹی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کو اور اس کے بھائی کو حویلی میں بند کر دیا گیا۔ حویلی والے اس کو جان سے مارنے ہی لگے تھے کہ اس کی خالہ جان پولیس کے ساتھ وہاں پر چلی آئی اور ان دونوں بہن بھائیوں کو بچا لیا، کیونکہ ان کے پاس اپنی بہن کے قاتل کے خلاف ثبوت نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کو سزا دینے میں ناکام رہی۔ اب یہ لڑکی اپنی ماں کے قاتل کو سزا دینا چاہتی ہے۔ اس شخص نے کسی رٹو طوطے کی طرح وہاں پر بیٹھے اس ہینڈسم نوجوان کو ساری کہانی سنا دی۔ یہ کہاں پر رہتی ہے صاحب جی؟ یہ خیرپور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتی ہے۔ اپنی خالہ جان کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ 2-3 بار حویلی والے اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے چکے ہیں اور اب بہت جلدی سکندر، جو کہ اس کے تایا کا بیٹا ہے، اس کو اغوا کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لڑکی کے بارے میں مزید پتہ لگواؤ اور اس لڑکی پر نظر رکھو۔ اس کی حفاظت کے لیے 2-3 آدمی بھی چھوڑ دو۔ اس کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور جہاں تک اس کے بھائی کا سوال ہے تو اس کے بھائی پر بھی نظر رکھو۔ جی صاحب جی، ایسا ہی ہوگا، فکر مت کریں، اس نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نوجوان نے ایک بار پھر سگار اپنے دانتوں میں داب لیا اور وہ ایک بار پھر سے اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کرنے لگا تھا۔ تم بے حد حسین ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تم آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہوتی ہو۔ بہت جلد میں تمہیں حاصل کر لوں گا۔ بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی، پھر تمہارے اس حسن کی میں جی بھر کر تعریف کروں گا۔ مجھے بس تھوڑا سا وقت دے دو، میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے اس کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باہر سے فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ پوری حویلی اس آواز سے گونج اٹھی تھی۔ ڈیم اٹ! وہ غصے سے اٹھا۔ اس نے اپنی پسٹل اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حویلی کے سارے شیشے ٹوٹ چکے تھے، جبکہ کچھ ملازم بھی زخمی ہو گئے تھے۔ اس نے چلاتے ہوئے باقی گارڈز کو خبردار کیا۔ یہ کس کی سازش ہو سکتی ہے؟ اس نے بے چینی سے سوچا۔ اس وقت وہ بھی ایک دیوار سے ٹیک لگائے پسٹل اٹھائے کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف دھواں دھار فائرنگ ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ صاحب وہ اب تک مر چکا ہوگا، اسے باہر سے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ تو یہ جتنی گولیاں ہم اس جگہ پر برسا چکے ہیں نا، اسے تو اب تک مر ہی جانا چاہیے۔ نہیں، وہ بہت ڈھیٹ ہے، وہ اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہے۔ تم لوگ اندر جا کر چیک کرو گے؟ جب تک تم لوگ پوری حویلی کا جائزہ نہیں لے لیتے ہو، تب تک یہاں سے کوئی بھی 1 انچ نہیں ہلے گا۔ اس نے اپنے گارڈز کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی اپنی پوزیشن سنبھالنے اور چھپ جائیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب دشمن حویلی کے اندر داخل ہوگا، اور جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوگا تو وہ لوگ بھی ان پر وار کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب باری ان کے دشمنوں کی تھی۔ اس سب سے فارغ ہونے کے بعد اس نے جلدی سے پولیس کو کال ملائی اور FIR درج کروا دی۔ ایک سرکاری آفیسر اور ایک بہت بڑے بزنس مین پر حملہ ہوا تھا۔ یہ بات ہر نیوز چینل پر چل رہی تھی۔ وہ اس وقت DSP جنید کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے پوچھ رہا تھا، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ کوئی بھی میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تم لوگ اپنی ڈیوٹی کرنا بھول گئے ہو؟ معاف کر دیں صاحب، تمہاری فورسز کہاں پر ہیں جس کو سرکار نے میری حفاظت کے لیے تعینات کیا ہوا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے، میری بات کا یقین کریں اور مجھے معاف کر دیں۔ دراصل میں نے اپنی فورس کو دوسری جگہ موو کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پر خطرہ ٹل گیا ہے۔ وہ بھی سرکاری آفیسر کے سامنے کھڑا معذرت کر رہا تھا۔ یہاں سے چلے جاؤ، فی الحال میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کا کہا اور ایک بار پھر سے مسکراتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جیسے اسے سب کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ تھا، مگر وہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ چاہتا تھا اور ایک تماشا چاہتا جس میں وہ اچھی طرح سے کامیاب ہو گیا تھا۔ تیز تپتی دھوپ میں وہ فائل سر پر رکھے خود کو دھوپ کی تمازہ سے بچاتی تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے گھر سے
कोर्ट रास्ता तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पर था। वो बस से यहाँ पर पहुँची थी और अभी से 15 मिनट पैदल चलना था। या अल्लाह, ये कैसी नाइंसाफ़ी है। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खाली हाथ हूँ। उसमें आसमान की तरफ देखते हुए बेसाख्ता फरियाद की। वो ज़्यादा देर आसमान की तरफ देख नहीं सकी थी क्योंकि सूरज उसके सर पर मौजूद था। अगर उसे पराए लोगों ने धोखा दिया होता तो शायद उसे सब्र आ जाता, मगर उसे धोखा देने वाले भी उसके अपने थे, जिन पर वो अंधा एतमाद करती थी, जिनको वो अपना सब कुछ समझती थी। और यही वजह थी कि वो छोटी सी लड़की इस बार बहुत बुरी तरह से टूट कर रह गई थी। तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई वो कोर्ट के अंदर दाखिल होगी। ए लड़की, तुम फिर आ गई हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तक तुम्हारे पास फ़ीस के पैसे नहीं होंगे तब तक कोई भी वकील तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे ज़मान खानज़ादा से मिलना है। ये सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ वो क्लर्क ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा, यूं जैसे उस लड़की से इस बात की तवक्को ना हो, जबकि वो खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगे। अगर तुम्हारा हो गया तो मुझे ज़मान खानज़ादा के ऑफिस के बारे में बताओ। अरे वो तुम जैसी 2 टके की लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करता। तुमसे बात करना तो बहुत ही दूर की बात है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें अपनी तरफ से अंदाज़े लगाने की ज़रूरत है। मैं जो तुम्हें कह रही हूँ ना, खामोशी से वो काम करो। अपॉइंटमेंट के बगैर कोई भी सर ज़मान से नहीं मिल सकता है, और अगर तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट लेटर है तो मुझे दिखाओ, वरना यहाँ से चलती बनो। अब की बार क्लर्क के माथे पर बल पड़ गए थे और उसकी आवाज़ भी सख्त हो गई थी। सर ज़मान आज ऑफिस नहीं आ रहे हैं, उन्हें एक मीटिंग के सिलसिले में कराची जाना है। यकीनन वो सर ज़मान की सेक्रेटरी थी जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके साथ ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो आज ऑफिस में मौजूद नहीं है। वो खामोशी से सर झुकाए मायूसी के साथ इस कोर्ट से बाहर निकल आए। यानी आज भी कुछ नहीं बन सका था। उसका रुख अब बस स्टॉप की तरफ था। वो खामोशी से बेंच पर आकर बैठ गई। वक्त का काम था गुजरना और वो तेज़ी से गुजरता चला जा रहा था। 2 बसें वहाँ से जा चुकी थी, मगर अभी तक वो चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। उसके कानों में अपने मासूम भाई की बातें गूंज रही थी। आप इस बार खाली हाथ मत आइएगा, बल्कि इस बार कोई उम्मीद की डोरी लेकर आइएगा जिसे थाम कर मैं बाकी की ज़िंदगी गुजार सकूं। अम्मी जान, उसने बेसाख्ता पुकारा और आंसू बहाने लगे। आप ठीक तो है? एक अजनबी आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा तो वो खूबसूरत नौजवान उसके करीब खड़ा था। वो इस नौजवान से पहले भी मिल चुकी थी और वो दिन उसे अच्छे तरीके से याद था। किसी ने उसके बैग में से उसका बटुआ निकाल लिया था। जब वो रिक्शे वाले को पैसे देने लगी तो बटुआ गायब था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने रिक्शे वाले से बात की तो वो बदतमीज़ी करने लगा और हत्थे से ही उखड़ गया। यहाँ तक कि उसने तो अपने साथ चलने की फरमाइश कर दी थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तब ये नौजवान आस पास ही खड़ा था। उसने रिक्शे वाले को पैसे अदा किए और उसे वहाँ से चलता गया। आप हर वक्त उदास क्यों रहती हैं? उसने माही से सवाल किया तो वो फिर से अंदाज़े मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में खुश होने की वजह ही नहीं है। वजह खुद से पैदा नहीं हो जाती, बल्कि वजह ढूंढ ली जाती है। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाइए। सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल मैं भी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे भी खैरपुर ही जाना है। उसके साथ ही बराबर वाली बेंच बनाकर बैठ गया था। क्या वहाँ पर आपका कोई करीबी रहता है? अब की बार गुफ्तगू का आगाज़ उसने खुद ही किया था, क्योंकि वो अपने पहले वाले रद्द अमल पर शर्मिंदा थे। एक तो उस इंसान ने उसकी मदद की थी और दूसरा वो इसी को ही आंखें दिखा रही थी। जी, वहाँ पर मेरी फूफो रहती हैं, उनसे मिलने के लिए ही जाता रहता हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? माही ने उसे दूसरा सवाल किया। वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अपना एक छोटा मोटा बिजनेस है, उसने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। माही फ़िलहाल उसके लहजे पर गौर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपने ही मसलों में उलझी हुई थी। चले, बेस्ट ऑफ लक। इसी वक्त बस आ गई और वो बस में सवार हो गई। बाहिर खानज़ादा भी उसके पीछे बस में चढ़ गया। अब इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि इन दोनों को ही सीट मिल गई थी। तकरीबन 15 मिनट के सफ़र के बाद बस उसके घर के थोड़े ही फासले पर बने स्टॉप पर आकर रुकी। वो पीछे देखे बगैर तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। होश की दुनिया में तो वो तब आई जब वो उसके हम कदम हुआ। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? उसके माथे पर बल पड़ गए। नहीं, मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपने रास्ते पर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपका रास्ता भी यही है। उसके चेहरे पर सदा की मासूमियत थी।
جبکہ آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ مجھے آپ کسی بڑی مشکل میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اپنا معاملہ ڈسکس کریں گے تو ہوپس ہو کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میں اجنبیوں سے اپنے ذاتی مسائل ڈسکس نہیں کرتی ہوں۔ 17 سال کی وہ چھوٹی سی لڑکیوں سے 2 ٹوک انداز میں جواب دیتی اپنے گھر کے اندر داخل ہوگی۔ کیا بنا پھر؟ خالہ جان نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ وہی جو ہر بار بنتا ہے، اس بار بھی ان لوگوں نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے یہ کیس میں دنیا کے سامنے لا سکوں گی۔ میری مانو تو اب بھول جاؤ، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے۔ اپنی بھائی کی زندگی کی طرف توجہ دو۔ تم جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لو، تم ان طاقتور لوگوں سے جیت نہیں سکتی ہو۔ خالہ جان، میں ہار ماننے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور جب تک وہ اس زیادتی کا حساب نہیں دیتے تب تک میں انہیں چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ تم کر ہی کیا سکتی ہو؟ اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ بینک اکاؤنٹ تو وہ لوگ پہلے ہی سیل کر چکے ہیں۔ کھانے کے لیے گھر میں راشن نہیں ہے۔ تمہارے بھائی کی دوائیاں ختم ہوگی اور تم کہہ رہی ہو کہ تم ان سے حساب لوگے۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے یہی جملہ دہرایا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ مجھے کوئی بھی تنگ مت کرے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ پوری رات اسی ٹینشن کی وجہ سے نہیں سو پائی تھی کہ اگر زمان خان زادہ نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گی۔ مگر آج جب وہ وہاں پر گئی تو وہ انسانوں سے ملا ہی نہیں، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ فضول میں پوری رات برباد کر چکی تھی۔ باجی میری مانو تو اب پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کا چھوٹا بھائی کامران کمرے کے اندر داخل ہوا اور آتے ہی اپنا حکم سنا دیا۔ تم نے جو کہنا تھا کہہ چکے ہو، اب یہاں سے جاؤ، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ جان کو میں نے کہا تھا کہ وہ کسی کو بھی میرے کمرے میں نہ بھیجے، وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی اور باہر کا غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ باجی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میرا دکھائی نہیں دے رہا تمہیں؟ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ واقعی تھکتی جا رہی تھی۔ زمانے کے تھپڑوں اور زمانے کی ٹھوکروں نے اس کو بہت بری طرح سے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ جب اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی، اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس گئی تھی جہاں سے نکلنا مشکل یا نہیں ناممکن تھا۔ اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ اجنبی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ دوسری بار موبائل پھر سے بجا، اب کی بار اس نے غصے سے موبائل بند کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے بعد گھر کے نمبر پر کال آنے لگی تھی۔ وہ چڑھتے ہوئے اٹھی اور جا کر کال اٹھا لی۔ کیا مسئلہ؟ جب ایک بار کال کاٹی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں؟ کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ارے اس چھوٹی سی بلبل کا غصہ تو دیکھو، کیسے ساتویں میں آسمان کو چھو رہا ہے۔ میں تو بس تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کر رہا تھا کہ یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کوششیں تم کر رہی ہو نا، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہو، نہ تو تمہارے پاس ثبوت ہے اور نہ ہی تمہارے پاس گواہ ہیں۔ چلو فرض کرو کہ اگر تمہیں گواہ مل بھی جاتا تو اس کو غائب کرنے میں ہمیں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ میں بس تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی اس چھوٹی سی جان پر ظلم مت کرو اور نہ ہی اتنی محنت کرو، کیونکہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے تایا کے بیٹے سکندر کے تھے۔ جو ہو گیا تمہارا کہہ دیا، جو کچھ کہنا تھا، اب میں کال کاٹ رہی ہوں اور اب میں تمہیں اسی وقت ہی فون کروں گی جب میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ بلی کے خواب میں چھیچڑے، ٹھیک ہے، دیکھ لو کوشش کر کے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا۔ ویسے آپس کی بات ہے، تمہاری اس قدر بہادری دیکھ کر میں تم پر فدا ہو گیا ہوں۔ اب تم میرے ریڈارٹ میں آ گئی ہو، بس مجھ سے بچ کر رہنا، کیونکہ جس دن تم میرے ہاتھ لگ گئی اس دن تمہیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ اس کے لہجے میں صدا کی کمینگی تھی۔ وہ اندر تک لرز کر رہ گئی، مگر وہ اس کے سامنے اپنا خوف ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خواب دیکھنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہر کسی کو حق ہے کہ خواب دیکھے۔ تم بھی خواب دیکھتے رہو، ہو سکتا ہے تمہارے خوابوں کو تعبیر مل جائے۔ اس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اور غصے سے کال کاٹ دی۔ اس کے بعد وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بابا جان، کیوں چھوڑ کر چلے گئے آپ ہمیں؟ آپ کے جانے کے بعد دیکھیں کیا حال کر دیا آپ کے خاندان والوں نے ہمارا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ کافی دیر تک تو وہ اسی حالت میں لیٹی رہی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے دوست کو کال ملا دی۔
تم نے تو مجھے کہا تھا کہ زمان خان دادا سے ملنا بہت آسان ہے اور وہ ایک خدا ترس بندہ ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ لیکن جب میں اس کے آفس گئی تو کلرک نے مجھے اس کا آفس دکھانے سے انکار کر دیا۔ معاف کرنا، زمان صاحب نے وکالت چھوڑ دی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو پھر میری مدد کون کرے گا؟ میں خود یاد بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وہ تو ایک بہت ہی زبردست وکیل تھا، اب وہ اپنا بزنس دیکھ رہا ہے اور ایک بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے۔ یا اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما، تو کیا اب میں وہ میری مدد نہیں کرے گا؟ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں۔ تم جا کر اس کے آفس میں بات کرو، مجھے لگتا ہے کہ وہاں تک تمہیں ایزیلی رسائی مل جائے گی۔ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، کیا تم مجھے تھوڑا سا ادھار دے سکتی ہو؟ وہ یوں تو کسی سے پیسے نہیں مانگتی، لیکن اب اس کی مجبوری تھی۔ اس کی دوست بھی اس کی مجبوری کو سمجھتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے تھوڑے سے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اس کا آفس ڈھونڈتی ہوئی وہاں پر پہنچی اور اب اس کی سیکرٹری سے بحث کر رہی تھی۔ میں یہاں پر بڑی مشکل سے آیا ہوں، صرف ایک بار مجھے ان سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ زمان خان زادہ جو میٹنگ اٹینڈ کر کے فارغ ہوا تھا اور اب لنچ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تب اس نے ایک چھوٹی سی لڑکی کے منہ سے اپنا نام سنا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ لڑکی کمر پر ہاتھ رکھے بوڑھی عورتوں کی طرح اس کی سیکرٹری سے لڑائی کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم ان کی طرف بڑھنے لگے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیوں اس آفس کو مچھلی منڈی بنایا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹتی انجان تھی۔ مردانہ آواز سن کر اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سوٹیڈ بوٹیڈ ایک آدمی کھڑا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرا دماغ پہلے بہت گما ہوا ہے۔ اتنی دور سے زمان خان دادا سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور یہ محترمہ مجھے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہی۔ بزنس مین نہ ہو گیا، کوئی سیلیبریٹی ہو گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ جس کی شان میں وہ قصیدے پڑھ رہی ہے وہ اس کے سامنے ہی کھڑا ہے۔ محترمہ، شاید آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوگی، میں زمان خان زادہ ہی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اب وہ غور سے اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات یا دم ہی یکدم ہی بگڑ گئے تھے اور اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہو گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ میرے آفس چلے، وہاں پر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ لڑکی اسے پہلی نظر میں بہت پسند آئی تھی اور اسے اپنے دل کے قریب لگی تھی۔ جاتے جاتے ماہی نے سیکرٹری کو آنکھیں دکھائی، جیسے اسے کہنا چاہ رہی، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ وہ مجھ سے ملنے سے انکار نہیں کرے گا۔ اور سیکرٹری غصے سے اپنی مٹھی بھینچ کر رکھی۔ اس کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ یہ لڑکی آخر کار جیت ہی گئی، لیکن اس میں بھی اس کا کوئی کمال بھی نہیں تھا۔ زمان خان زادہ کا دل بہت اچھا تھا اور ویسے بھی وہ غریب لوگوں کی ہمیشہ ہی مدد کرتا تھا۔ آئیے بیٹھیے۔ اس نے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بتائیے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ دراصل میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا کیس لڑیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ مگر میں تو وکالت چھوڑ چکا ہوں، میں کل ہی آپ کے آفس گئی تھی، تب آپ کی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی، وہ کوئی اور زمان خان زادہ ہے جو میری جگہ وہاں پر آیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کا نام بھی بالکل میرے نام جیسا ہے، مگر میں وہ نہیں ہوں۔ معاف کیجیے گا، میں اس معاملے میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پیچھے کی طرف کھینچ کر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا، یوں جیسے اب بات کرنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی اور بحث کرنے کی گنجائش میں نہیں ہے۔ دیکھیں پلیز ایسا مت کریں، میں بہت مشکل میں ہوں، میرا ایک وکیل ہے، میں وہ آپ کے لیے ہائر کر سکتا ہوں، لیکن اس کی فیس کروڑوں میں ہے، کہ آپ اس کی فیس دے سکتی ہیں؟ یہ سن کر وہ گھبرا گئی، اس کے چہرے کا سارا خون اس کے گالوں پر جمع ہو گیا تھا۔ شرم کی وجہ سے اس نے اپنی نگاہیں بھی جھکا لی تھی۔ میرے پاس اب اس انگوٹھی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت قیمتی انگوٹھی ہے جو میری ماں نے مجھے دی تھی، یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ انگوٹھی ٹیبل پر رکھ دی۔ اب جانتے ہیں کہ اس انگوٹھی کی قیمت صرف ہزاروں میں ہوگی اور فیس کروڑوں میں۔ جی میں جانتی ہوں، مگر چلیں میں آپ کے لیے کام تھوڑا سا اور آسان بنا دیتا ہوں۔ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے وکیل کی کروڑوں کی فیس میں خود ادا کروں گا، مگر آپ کو میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ میں آپ کی ہر طرح کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو ایک کاغذ پر دستخط کرنا ہوگا تاکہ بعد میں آپ مکر نہ سکیں۔ وہ اس وقت اتنی گھبرائی ہوئی تھی اور
हालात की इतनी मारी हुई थी कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई थी। मगर जैसे ही वो इस कागज़ पर दस्तखत करने लगी, उसके ज़हन में एक झमाका। वो तो शर्त पूछना ही भूल गई थी। जब उसने यही सवाल सामने बैठे ज़मान खानज़ादा से किया तो वो खिलकर मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें वाकई बेवकूफ़ समझने लगा था, मगर तुम इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हो। तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी अक्ल मौजूद है। वो खुलेआम उसका मजाक बना रहा था। गुस्से से वो अपनी मुट्ठी भींच कर रह गई। वह जानती थी कि सामने बैठे हुए इंसान का मुंह नहीं तोड़ सकती, क्योंकि यही इंसान है जिसने उसकी मदद करनी है, तो न चाहते हुए भी उसे उस इंसान की बातें बर्दाश्त करनी ही थी। आप अपना गुस्सा मुझ पर उतार सकते हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। वो फिर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाते हुए बोला, क्या आप सीधा सीधा मुझे बता सकते हैं कि ये शर्त क्या है? वो झंझलाए हुए लहजे में बोली, आपको 1 महीने तक मुझसे निकाह करना होगा, और ये निकाह ऑफिशियल होगा। सारी दुनिया को इस बारे में पता होगा, लेकिन 1 महीने के बाद आप मुझसे खुला लेन देंगी और मीडिया में भी ये खबर चला देंगे। उसका चेहरा शर्म और खौफ की वजह से स्याह पड़ गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आते हुए मालूम हुई थी। यही मेरी शर्त है। दरअसल मेरी दादी जान की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूँ, और उन्हें कैंसर है। डॉक्टर्स ने उनको 1 महीने का वक्त दिया है। वो चाहती हैं कि मेरा निकाह बहुत ही धूमधाम से हो, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरे ऊपर घर की बहुत सी जिम्मेदारियाँ। मेरा छोटा भाई वो तो खुद बीमार है। आपकी सारी जिम्मेदारियाँ अदा कर दूँगा मैं। आपके भाई का इलाज भी करवा दूँगा, और आपकी खाला की बहुत अच्छी जगह पर जॉब भी लगवा दूँगा। आप किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो उसे तसल्लियाँ दे रहा था, जबकि उसने ये बात नोट नहीं की थी कि उसको उसके भाई की बीमारी और उसकी खाला की जॉब के बारे में कैसे पता। मैं आपके साथ से ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, और ना ही आप पर किसी किस्म का दबाव डाल रहा हूँ। आपके पास 1 रात का वक्त है। आप अच्छे तरीके से इस फैसले पर सोच लें। ये लें मेरा कार्ड लें, इस पर मेरा नंबर और मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। आप चाहे कॉल करके मुझे बता दें या फिर मेरे एड्रेस पर आ जाइएगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसी हफ्ते निकाह के सारे इंतज़ामात हो जाएं। संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल करता वो अब इस लड़की के चेहरे को देख रहा था, जिसका वजूद खौफ से लरज़ रहा था। आप प्लीज़ पहले रिलैक्स हो जाएं। वो जानती थी कि अब कुछ भी हो जाए वो रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। उसने खामोशी से वो पेपर्स उठाए और ऑफिस से बाहर निकल गई। उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। अचानक ही वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसे देखकर सेक्रेटरी चिल्लाई। ज़मान खानज़ादा को जब इस बारे में पता चला तो वो भागता हुआ गया और उसको बाजू में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ये मंजर सारे ऑफिस ने देखा था। वो हर किसी ने उंगलियां अपने दांतों में दाब ली थी, क्योंकि सबको ये अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की उसके लिए बहुत ख़ास है। मगर क्यों, वजह आती है कोई भी नहीं जानता था। ये बात सिर्फ ज़मान खानज़ादा के दिल को और उसके रब को पता थी। जब उसे होश आया तो वो हस्पताल में मौजूद थी। करीबी उसकी खाला जान खड़ी थी और थोड़े फासले पर ज़मान खानज़ादा खड़ा था। उसकी खाला जान मुस्कुरा रही थी। उन्होंने उसे प्यार से गले लगाया और उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया है। उसका भाई भी बहुत खुश था। जब उनके साथ घर वापस आई तो उसका भाई पुरजोश अंदाज में कहने लगा, बाजी तुम्हें पता है ज़मान खानज़ादा ने तुमसे निकाह की बात की है। अगर उसकी तुमसे शादी हो जाती है फिर तो हमारे मज़े हो जाएंगे, और इस तरह से हम अपने माँ का केस भी जीत जाएंगे और सारी दौलत भी वापस हासिल कर लेंगे। मैं तो बहुत पुरजोश हूँ। वो चुप कर गई और हैरान भी हुई कि ज़मान ने उसके ख़ानदान वालों को बता दिया था। यानी इस ज़मान को इतना यकीन था कि वह शादी से इनकार नहीं करेगी। अगले 2 दिनों में इसका बहुत ही धूमधाम से निकाह हो गया। वो छोटी सी कमसन लड़की अब उसकी बीवी के रूप में उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। पूरे मीडिया पर धूम मच गई थी। ज़मान ने उसकी उम्र 19 साल बताई थी, मगर फिर भी लोग हैरान थे कि आखिर उसने इस कमसन लड़की से शादी क्यों की। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी सर्कल में बहुत सी अमीर और पढ़ी लिखी लड़कियां थीं, मगर उसने सिर्फ उसी लड़के का इंतखाब क्यों किया था? हर चैनल पर यही न्यूज़ चल रही थी। वो खुद भी ज़मान से सवाल करना चाहती थी, मगर शादी की रात ही वह ज़रूरी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया था। पूरी रात उसने जागते हुए और इसी चीज़ के बारे में ही सोचते हुए गुजारी थी। दूसरी तरफ उसकी हवेली वालों को भी इल्म हो गया था कि उसने एक बहुत बड़े वकील से निकाह कर लिया है। उसे अपने कज़न की दोबारा से कॉल मौसूल हुई थी, मगर उस बार उसने अपने कज़न को
صاف الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ اب تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، تم لوگوں کی اصلیت میں ساری دنیا کے سامنے لاؤں گی، میں پوری دنیا کو بتا دوں گی کہ تم لوگ کس قدر گھٹیا ہو۔ اب تو اس کے پیچھے زمان خان زادہ کھڑا تھا، اب تو کسی سے ڈرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ جہاں اس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی وہاں پر ایک اور صحیح وہ یہ سوچ کر رہے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ بڑھا کر ماہی کے چہرے پر آنے والی چند لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستا تو وہ خود بھی سمٹ کر رہ گئی۔ وہ اس کی جھجک کو نوٹ کر چکا تھا۔ سنجیدگی سے بولا، جلدی سے نیچے آ جاؤ، میں ناشتہ بنا رہا ہوں، مل کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دونوں نے کورٹ چلنا ہے، جا کر ولی سے بات بھی کرنی ہے۔ میں نے سارے انتظامات کلیئر کر دیے ہیں، بس تم نے اسے اپنا بیان دینا اور اس کے بعد تمہارے بھائی کا بیان لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ اس نے بے ساختہ اپنے گالوں کو تھپکا، جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی ہو۔ کیا یہ انسان واقعی میرے ساتھ رشتہ بنائے گا؟ پھر 1 مہینے کے بعد ہی رشتہ توڑ دے گا؟ یہ سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اتنی بھی بے مول نہیں ہوں کہ کوئی بھی اس طرح سے میری زندگی کے ساتھ کھیل جائے۔ اس نے بے ساختہ اپنے رب سے شکایت کی تھی، لیکن وہ یہ بات نظر انداز کر گئی تھی کہ یہ فیصلہ اس کا اپنا ہی تھا۔ انسان کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اس نے بے انصاف پانے کے لیے اپنے آپ کو کھو دیا تھا۔ جب وہ نیچے یہ کہے تو اس کے لیے ٹوسٹ گرم کر رہا تھا۔ تم ناشتے میں کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ اس نے کسی ماہر شیف کی طرح ٹوسٹ کو پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی مل جائے میں کھا لوں گی، اس نے نہایت ہی عاجزی سے جواب دیا، مگر مجھے تو پتہ چلا کہ تمہیں پراٹھے کے ساتھ آملیٹ بہت پسند ہے۔ وہ حیران ہوئی، آپ کو اس بارے میں کیسے پتہ؟ مجھے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ پتہ ہے، مگر کیسے؟ وہ دوبارہ سے بولی تھی۔ بیگم صاحبہ بتا دوں گا، آپ کو اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو آپ کو بہت سے راز بھی بتانے ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ 2-3 بار بے ہوش ضرور ہوں گی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کوئی بھی بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا مذاق بھی اڑا رہا تھا۔ اب میں اتنی بھی ڈرپوک اور کم ہمت نہیں ہوں، اگر ڈرپوک ہوتی تو کبھی بھی یہاں تک نہ آتی، اور اتنی بہادری بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تم نے کسی اجنبی شخص پر یقین کر کے اس پر نکاح کر لیا۔ ذرا سوچو، اگر میں تم سے نکاح کیے بغیر ہی تمہیں اپنی تحویل میں رکھ لیتا یا پھر تمہیں استعمال کر کے اگلے دن تمہیں اس گھر سے بے دخل کر دیتا تو تم کیا کرتی؟ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا بلکہ زمانے کی حقیقت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کریں گے نا؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا، پھر اس کے قریب جھکا اور شرارتی انداز میں بولا، بالکل بھی نہیں، کیا میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہوں؟ اب وہ معصوم بچوں کی طرح اپنی آنکھیں ٹمٹمانے لگا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تو پھر اس شادی کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک تو تم سوال بہت زیادہ کرتی ہو اور ہر بات کی ہی جلدی مچا دیتی ہو۔ انسان میں صبر نام کی چیز بھی ہونی چاہیے۔ وہ اب اس کے لیے پراٹھا بنا رہا تھا، جبکہ وہ حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے محترمہ؟ میں نے اپنی زندگی کے 12 سال ملک سے باہر گزارے ہیں، جہاں پر سارے کام میں خود ہی کیا کرتا تھا۔ مجھے دوسروں کے ہاتھوں سے کیا ہوا کام اچھا نہیں لگتا ہے۔ سوچا تھا کہ شادی کے بعد بیگم کو یہ ذمہ داری دے دوں گا، مگر بیگم بیچاری خود بھی کچھ نہیں جانتی۔ مجھے پراٹھے بنانے آتے ہیں، ہٹے میں آپ کے لیے بنا دیتی ہوں۔ نہیں، فی الحال مجھے بنانے دو تاکہ میری پسندیدہ عورت کے لبوں پر مسکان آ جائے۔ اپنے لیے پسندیدہ عورت کا نام سن کر اس کا دل ایک بار پھر سے دھڑکا تھا۔ کیا یہ انسان جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تاکہ اس کے دل کے ساتھ کھیل سکے، یا پھر وہ واقعی اسے پسند کرنے لگا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر اب اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ جب وہ چینج کر کے باہر نکلی تو وہ کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر ڈھک گیا۔ تم بہت پیاری لگی ہو، لیکن تمہیں دوسروں کے سامنے اتنا پیارا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور ٹیشو اٹھا کر اس کے لبوں پر لگی ہوئی لپسٹک کو ہلکا کر دیا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف میرے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ وہ اپنی پلکیں شرم کی وجہ سے جھکا گئی۔ زمان خان زادہ نے تھوڑی سی اس کا چہرہ بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم ہو میرے لیے بہت خاص ہو، میں کبھی بھی تم سے جدا نہیں کر سکتا۔
یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے شاید زمان خان زادہ سے اس طرح کے رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے بس دیکھے جا رہی تھی۔ اس کو خود سے الگ کرنے کے بعد وہ اس کے گالوں کو پیار سے تھپکتا ہوا بولا، تو اداس نہ رہا کرو، تمہیں اداس بالکل بھی نہیں اچھی لگتی، ہمیشہ خوش رہا کرو، تم مجھے ہنستی مسکراتی ہوئی پیاری لگتی ہو، جس طرح سے تم اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی ہنستی رہتی تھی نا، بالکل اسی طرح سے ہی ہنستی رہا کرو۔ اگر تمہارے بابا تمہیں اس حالت میں دیکھ لیں تو انہیں بہت تکلیف پہنچے گی۔ اسے کسی بڑے کی طرح ہدایت کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اب میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے بہت ہی قریبی ہیں، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تمہارے قریب رہا ہوں۔ اب مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلے چلو جو کام کرنا ہے نا وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وہ اسے لے کر وکیل کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وکیل نے اسے سوالات کیے تو وہ جوابات دیتے ہوئے ایک بار پھر اسے اپنے ماضی میں کھو گئی۔ اس کے دادا کا نام عمران خان تھا، جو کہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے وڈیرے تھے۔ اس کے بابا اکرام صاحب نے اپنی مرضی سے خاندان کے باہر کی ایک عورت سے نکاح کر لیا، جس کی وجہ سے کچھ عرصے تک تو انہیں خاندان بدر کر دیا گیا، لیکن چونکہ سب کچھ اس کے بابا کے ہی نام تھا، اسی وجہ سے انہیں واپس حویلی میں بلا لیا گیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد ان کے گھر میں ماہی کی پرورش ہوئی۔ اس کا نام مہروش تھا، مگر سبھی اسے ماہی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ اپنے والدین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ اس کی آمد کے بعد وہاں پر سکندر کی ویلیو بہت کم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اندر کو اپنی اس چھوٹی سی کزن سے بھی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے۔ اس کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچاتا تھا اور اسے تنگ کرتا تھا۔ جب وہ روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس جاتی تو اس کے بابا ہمیشہ اسے کہتے تھے کہ معاف کرنا سیکھو۔ اپنی بیٹی کو تو وہ یہ درس دیتے تھے، لیکن پھر اپنے بھائی سے سکندر کے بارے میں بات کرتے تھے اور پھر سکندر کی بھی اچھی خبر لیتے تھے۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ وقت جیسے گزرتا چلا جا رہا تھا کہ ایک دن اس کے بابا کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس دن کے بعد ان کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کی ماں کو پہلے ہی حویلی والے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جو کہ اس کے بابا کے انتقال کے بعد سب کچھ اس کی ماں کو مل گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اسے حویلی میں رکھا ہوا تھا۔ ایک بار اس نے تائی جان کو بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ اس کی ماں کو جان سے آواز نہیں کی پلاننگ کر رہے ہیں، جان سے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس رات وہ اپنی ماں کے پاس گئی۔ اس نے اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتایا تو اس کی ماں پیار سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہنے لگی، جب تک میرا رب نہ چاہے کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی ماں کی موت کا وقت آ گیا تھا، اور پھر اسی رات ہی تایا جان نے ان کو زہر دے کر جان سے مار دیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اپنی ماں کا مردہ وجود دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور لوگوں کو قاتل کہنے لگی۔ اس کی باتیں سن کر تائی جان بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اور اس کو اور اس کے بھائی کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کی خالہ جان ان سے ملنے کے لیے آئی تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں بچوں کی زندگی کو یہاں پر خطرہ ہے، اور پھر پولیس کی مدد سے وہ ان بچوں کو وہاں سے لے کر چلی گئی تھی۔ چونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ ان کے قاتل کو نہیں پکڑ سکی تھی، مگر ماہی نے اپنے تایا جان کو دھمکی دی تھی کہ میں بہت جلد آپ کو ایسی سزا دلواؤں گی کہ آپ سب دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن کر رہ جائیں گے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی باتیں سن کر وہ ہنس پڑے تھے اور انہوں نے اس کا مذاق بنایا تھا۔ بعد میں انہوں نے اس لڑکی کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر ایک انجانی قوت تھی جو انہیں روک دیتی تھی۔ ایک بار انہوں نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی تو کچھ انجان ابھی وہاں پر آ چلے آئے، جس کی وجہ سے ماہی بچ گئی۔ اتنا تو انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی ہے جو ماہی کی حفاظت کر رہا، لیکن وہ کون ہے؟ تو کیا آپ کے پاس کوئی گواہ یا کوئی ثبوت موجود ہے؟ نہیں، تم اس سب کی فکر مت کرو، میں بہت جلدی ساری کالز ریکارڈنگز نکالتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں پر تائی جان کی ایک خاص ملازمہ بھی ہے جو برسوں سے اس حویلی میں کام کر رہی ہے۔ مجھے پتہ اسے سچ کیسے اگلوانا ہے۔ زمان خان زادہ نے ان لوگوں کو تسلی دی، اور پھر اگلے دن وہ اس ملازمہ کو کڈنیپ کروا چکا تھا۔ وہ اس وقت رسیوں سے بندھی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ چلا تمہارے 3 بچے ہیں، اور اپنے تینوں بچوں سے تم بے تحاشا محبت کرتے ہو۔ نہیں، خدا کا واسطہ انہیں کچھ بھی نہ کرنا۔ وہ ملازمہ سمجھ گئی تھی میں ایک شرط پر انہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔
جب تم اپنی تائی جان کے منہ سے یہ نکلواؤ گے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے کہنے پر اپنی بھابھی کو جان سے مارا تھا، اور پھر تم وہ سب کچھ ریکارڈ کر کے میرے پاس لاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل اس ملازمہ کے حوالے کیا۔ اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ تائی جان بھی شراب پیتی ہے۔ یہ کام تو مزید آسان ہو گیا تھا، مگر وہ اس طرح سے ریکارڈنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں یہ ثبوت ان کے خلاف استعمال ہو جائے۔ ملازمہ نے ایک دن باتوں ہی باتوں میں جب جان سے سوال کیا تو وہ تو جیسے شروع ہی ہوگی، ہاں وہ عورت مجھے زہر لگتی تھی، پتہ نہیں وہ خود کو سمجھتی کیا تھی۔ وہ ساری جائیداد پر ناگ بن کر بیٹھی ہوئی تھی، ابھی بھی جائیداد اس کی بیٹی کے نام ہے، مگر یہ بات اس کی بیٹی کو معلوم نہیں ہے۔ بہت جلد اس کی بیٹی کو مار کر میرا شوہر جائیداد اپنے نام کروا لے گا۔ اس کے لہجے میں خباثت بھری ہوئی تھی۔ وہ ساری باتیں ریکارڈ ہو چکی تھی۔ وہ ریکارڈنگ اس نے زمان خانزادوں کو جا کر دی تو اس نے مسکراتے ہوئے اس ملازمہ کا شکریہ ادا کیا اور بدلے میں 20 لاکھ کی رقم بھی اس کے حوالے کی۔ اس کے تو جیسے نصیب جاگ گئے تھے۔ اتنے سارے پیسے پا کر وہ بہت زیادہ خوشی ہوئی، پھر اگلے دن وہ اپنے بچوں کو لے کر شہر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب حویلی والوں کا زوال آ گیا ہے۔ وہ پولیس کو لے کر وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ سارے ثبوت ان کے خلاف پیش کیے گئے۔ ملازمہ نے بھی ان کے خلاف گواہی دی تھی اور یوں حقیقت دنیا والوں کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کے تائی جان کے خاندان کو حویلی سے نکال دیا گیا تھا۔ وہاں پر باقی اس کا بھائی اور اس کی خالہ موجود تھے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس حویلی کو بیچ دوں، اب اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی پیسے ہوں گے وہ میں اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی۔ زمان کی دادی سے اجازت لے کر ہی وہ اس حویلی میں آئی تھی، اور آپ اس سارے معاملے کو بھی تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ کل آخری دن تھا اور اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ کیا زمان خانزادہ سے واقعی میں چھوڑ دے گا؟ وہ اپنے آپ سے مسلسل سوال کر رہے تھے جب اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ زمان خانزادہ نے اس سے یہ بھی جھوٹ بولا تھا، اس کی دادی جان بالکل ٹھیک تھی، انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ میں تم سے آج سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس دن سے محبت کرتا ہوں جب تم صرف اور صرف 5 سال کی تھی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جس کے سر کے اوپر آ کر گرا تھا۔ تب زمان نے اسے بتایا کہ وہ اس کے بابا کے دوست کی بیٹی تھی۔ وہ اکثر ہی اس کے گھر میں اپنے بابا کے ساتھ آتی جاتی رہتی تھی۔ زمان نے بچپن میں ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا، اور پھر بچپن میں ہی خفیہ طریقے سے زمان کا اور اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ مگر بعد میں ماہی کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی اور اسے یاد نہیں تھا۔ جب ماہی کے والد کا انتقال ہوا تو زمان کے والد پریشان ہو گئے۔ وہ بھابھی کے پاس آئے تھے تاکہ بچوں کی نگاہ کی بات کر سکے، مگر ماہی کی ماں سب لوگوں کو بتاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب شوہر کے بغیر ان کی حیثیت اور 2 کوڑی کی ہے، اور کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ الٹا ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ ماہی کی ماں کے انتقال کے بعد زمان ماہی کی اور اس کے بھائی کی حفاظت کرنے لگا۔ وہ ان دونوں پر نظر رکھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ کوئی بھی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہی تھا جس نے ان کی خالہ جان کو بھی پیغام بھیجا تھا اور جس نے پولیس کا مشورہ دیا تھا، اور پھر وہی تھا جس نے ماہی کو کڈنیپ ہونے سے بھی بچایا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہی کو اگر اس وقت اس نے سب کچھ بتا دیا تو وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی، اس لیے وہ اس کی دوست کی مدد سے اسے اپنے پاس لایا۔ جب ماہی اسی سے مدد مانگنے کے لیے آئی تو اس نے نکاح کی پیشکش کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ مجبور ہے، وہ ہر حال میں یہ پیشکش قبول کرے گی، اور یوں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی منقوہہ کو حاصل کر چکا تھا۔ ماہی نے خاموشی سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا جو کہ اتنے عرصے سے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے آپ جیسا شوہر ملا ہے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ میں تم سے بھی زیادہ خوش قسمت ہوں جس کو اتنی پیاری اور خوبصورت بیوی ملی ہے، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ دونوں کھل کر مسکرا دیے تھے۔ آسمان پر موجود چاند ان دونوں کے ملن پر مزید روشن ہو گیا تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔